दस शायद अब्दुल से सुदर्श तो भी यहाँ आए थे शायद इस दर्शक में ना क्या एक बार आए थे ना। ये भी देखिए इस वक्त इनका वो والآن يؤم هذه الجمعية بس مجھے مت هذا سناؤ. الإمام محمد أرشد البدري الذي لقبناه بأمير الهند وأمير المسلمين في الهند ولا بد أن يعرف هذا عند العرب وعند ये किताब भी लिखी ना तस्नीफ भी है। محمود حسن الدومي. हाँ मैं बंद कर दिया, बताइए अभी बंद कर दिया। نہیں آپ سوال کر رہے ہیں تو میں بتلا رہا ہوں جی۔ کیا بتلانا ہے. دیکھیے علمی استعداد کا ہونا، وعلیکم صلاحیت کا ہونا، یہ ایک مختلف چیز ہے. اس سلسلے میں دراصل کئی ساری باتیں ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ مولانا کے لیے ایصال ثواب شرعاً جائز ہے یا نہیں. ایک تو آج کل جب سے مولانا کی وفات کی خبر ملی ہے تو اس طریقے کی بھی کچھ تحریرات گردش کر رہی ہیں. تو ایک سوال تو یہ قائم ہوتا ہے کہ کیا مولانا سلمان ندوی صاحب کے لیے یہ ایصال ثواب کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں. ایک فقہی مسئلہ ہو گیا. یہ جواب سننے سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ بعض چیزیں شرعاً اگرچہ جائز ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات ان کا نہ کیا جانا بہتر ہوتا ہے. مستحسن قرار دیا ہے بعض اعمال کو فقہائے کرام نے. آپ فقہ حنفی کے مسائل جب آپ غور سے پڑھیں گے دیکھیں گے تو بعض امور فی نفس ہی جائز ہوتے ہیں لیکن ان کا ترک مستحسن ہوتا ہے. ابھی سوال کے جواب پر آئیں گے جائز ہے یا نہیں ہے، ترک کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ میں نے ایک بات ابھی بتائی ہے اور اس کی نظیر بھی میں بتاؤں گا کہ مثلاً کیا مسئلہ ہے جو فی نفسی جائز ہے اور اس کا نہ کرنا اولا ہے. یہ بھی میں مثال دوں گا. یہاں ٹھہر کر مجھے آپ ایک بات یہ بتائیے، مثال کے طور پر آپ کے والد کو، والدین کو، ماں باپ کو، یا جس سے بھی آپ کو دلی محبت ہے، اس کو کوئی دوسرا شخص برا بھلا کہے، سب و شتم کرے، نازیبا کلمات اس کی جو شان کے مناسب نہیں اور واقعتاً بھی وہ واقعے کے مطابق نہیں، ایسی باتیں کہے، تو یہ دوسرا شخص جو کہنے والا اگرچہ یہ بھی آپ کا مثال کے طور پر رشتہ دار ہے، چاہے استاذ بھی ہے. ایک استاذ نے مثلاً آپ کے والدین کو برا بھلا کہہ دیا تو استاذ کا ادب و احترام اپنی جگہ، اس کی علمی استعداد اور صلاحیت اپنی جگہ، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے کیا دل کے اندر تھوڑی سی کدورت محسوس نہیں ہوگی؟ یعنی کم از کم عدم اتفاق اور ناگواری کا احساس تو ہونا دل کے اندر طبعی اور فطری چیز ہے نا. بالکل. آپ اس کو پسند نہیں کریں گے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہماری محبت یہ تو بنیادی شرطوں میں سے ہے ایمان کی. دلیل ہے. ایمان کا مکمل ہونا، صحیح ہونا ضروری ہے. یہ شرط ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک ایک صحابی سے، ادنی سطح. آپ کو چاہے ان صحابی کا نام بھی معلوم نہ ہو، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں تو بہت سارے ائمہ اور محدثین رحمہم اللہ نے مناقب بیان کیے ہیں. کاتبین وحی میں حضرت کا شمار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے جو ہیں ان کے بھائی. جی. سمجھے نہیں؟ تو مولانا کی زبان سے
ہم ان کی نیت کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں تو اندرونی چیز کہ ان کے دل کا حال کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی شخصیات دراصل ایسی ہیں کہ 1400 سال سے لے کر آج تک بڑے سے بڑے امام نے کوئی کلام نہیں کیا جرح کا، چھیڑتے ہی نہیں ہیں اس باب کو۔ جی جی جس قدر بھی جرح و تعدیل کی باتیں ہیں وہ بعد کے لیے تابعین سے شروع ہو جاتی ہے، وہ تابعین تبع تابعین، جس قدر بھی ابحاث آپ کو ملیں گی، تہذیب التہذیب اٹھا لیجئے، تہذیب الکمال اٹھا لیجئے، تدریب الراوی اٹھا لیجئے، جرح و تعدیل کی جس قدر بھی کتب ہیں ان کے اندر جس کسی کے بارے میں بھی جو کذاب بس اوقات یا دجال یا وضاع، سمجھ گئے نہیں، یا اس طریقے کے الفاظ ہیں کہ اختلاط کر دیتے ہیں، حدیث کو گڑ مڑ کر دیتے ہیں ادھر سے ادھر، تو جس قدر بھی باتیں ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کے طبقات کے لیے ہے۔ یہ تو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، کسی نے باب کھولا ہی نہیں۔ اللہم احفظنا، یہ باب مولانا ہی کی زبان سے جو ہے یہ باب کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے اس کا۔ سورہ عبس و تولی میں کیا ہے؟ انجاء العامہ ہے نا، کرام بررہ الانسان ما وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، امتحان اللہ یعنی اگر بالفرض حدیث کے اندر سند میں مثلا قال رجل سمعت رسول اللہ بھی آ گیا اور باقی سند میں سب روات صحیح ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، ثقہ ہیں، تو اس رجل کے نام معلوم ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا، وہ روایت صحیح ہے، کون ہے کون نہیں۔ کیونکہ صحابی کا ہونا متعین ہو گیا، بس کافی ہے۔ جی جی اب آنکھ بند کر کے لے لیجیے اس کو، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ جی تو یہ جو چیز ہے یہ دیکھیے طبعی اور فطری طور پر دل شکنی کرنے والی ہے، طبیعت توڑنے والی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل۔ مولانا کی علمی استعداد پر میں کلام نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے استعداد اور صلاحیت کا ہونا یہ الگ چیز ہے۔ یہ تو مولانا احمد رضا خان بھی بڑے باصلاحیت تھے، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی بھی بڑے باصلاحیت تھے۔ ارے بھائی ذہین لوگ باصلاحیت ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ایسے تو ابو لہب بھی بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا، میں کم وہ نہیں کر رہا ہوں، میں اس میں استعداد میں اور صلاحیت میں اور فصاحت میں، مثلا میں صلاحیت میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ابو جہل بھی اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ شخص تھا، ابو لہب بھی بہترین عربی زبان بولتا تھا، کیا سمجھے؟ تو یہ دل توڑنے والی ہے شیخ کہ مولانا نے جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم جیسی کا کلام کیا ہے تو یہ دل ٹوٹتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے بڑے محسنین میں سے ہیں، ان پر بھی کلام کیا ہے، سنا ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ چیز نہیں تھی مناسب اور اس سے تکلیف پہنچی۔ اور دیکھیے اب میں اس سوال کے جواب پہ آتا ہوں کہ جائز ہے یا ناجائز۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو مثال دی کہ مثلا آپ کے والدین یا آپ کی بہن یا آپ کی جس سے بھی آپ کو محبت ہے اس کے بارے میں اگر کوئی شخص برا کہے تو آپ کا فطری طور پر طبعی طور پر جی نہیں چاہے گا، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے کہ بھائی میں صبر کر لیا، تم مجھ سے بڑے تھے، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن دل تو گوارا نہیں کرے گا نا کہ آپ یہ سب کریں ان کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جائز نہیں ہے ایصال ثواب، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے ایصال ثواب جائز نہیں ہے، جس کا جی چاہے کرے، اس لیے کہ جب تک ایمان پر خاتمہ یقین کے ساتھ ثابت ہوا تو شرعی روح سے نقطۂ نظر سے رحمت اور مغفرت کی دعا جائز ہے، غیر مومن کے لیے تو جائز نہیں۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ
لن یغفر اللہ لہم۔ تو ایمان پر خاتمہ ہونا یہ یقینی طور پر جب ثابت ہوا تو فی نفسہ ہی شرعاً جائز ہے دعائے مغفرت، ایصال ثواب۔ لیکن دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز جائز ہے وہ ضروری تو نہیں۔ ایک اور بات یہاں پر سمجھیے کہ بار بار دعا کرنے سے علی الاعلان عوام کو کیا میسج جائے گا ریا بھی ہے۔ کہ صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرنا تو زیادہ بڑی بات نہیں ہے، دعائیں ہو رہی ہیں اب بھی، ہاں تو انسداد بھی تو کوئی چیز ہے، ہاں، رک جانا۔ عبرت بھی تو کوئی چیز ہے۔ عوام کو کیا میسج ملے گا جب کوئی صحیح عالم دین علی الاعلان، ارے بھائی تہجد میں اٹھ کے کر لو دعا، تم ہاں خوشی دے دو۔ کیا سمجھے؟ تمام مسلمانوں مومنین کے لیے دعا کیجیے جو رخصت ہو چکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن بعض ایسے افراد جنہوں نے علی الاعلان اس طریقے کی غلطیاں کی ہیں، خطائیں جو جمہور علماء امت اہل حق کے موقف کے صریح خلاف ہیں، تو علی الاعلان آپ کا دعا کرنا کیا ضروری ہے؟ اس سے کیا میسج ملے گا کہ دوسرے لوگ بھی محتاط ہوں گے کہ بھائی یہ تو صریح، یہ خطرناک جرم تھا، اور دیکھیے علماء حق بھی جو ہے دعا بھی سامنے نہیں آ رہی ہے ان کی طرف سے۔ مولانا الیاس گمن صاحب کا کوئی تعزیتی ان کا نہیں آیا، بیان نہیں آیا، ان کا نہیں آیا ابھی تک۔ اساتذہ دارالعلوم کا واضح طور پر کوئی میرے علم میں دعائیہ کلمات۔ لیکن آپ کے جو ہے نعمانی صاحب نے ابھی دعا کی، مولانا سجاد نعمانی صاحب، ہاں ان کا دیکھیے، سب کا موقع میں بتایا۔ نے کہا نا کہ ایسا تو نہیں کہ جائز نہیں، ہاں ہاں، تو ہر ایک کی دیکھیے اپنی رائے ہے، میری بھی ایک ناقص رائے ہے، لیکن ضروری نہیں کہ لیکن رک اس جانا، سے بھی اتفاق کیا جائے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس رک سے جانا ضروری ہے، ہاں رک جانا اس ضروری ہے۔ لیے کہ اس سے میسج بھی اچھا ملے گا کہ بھائی یہ دیکھیے کوئی عام غلطی چھوٹی موٹی نہیں تھی، یہ سخت بڑی غلطی ہے، تو ہاں، چاہے ان کی نیت کچھ بھی رہی۔ لیکن ایک بات ہے، اب اگر وہ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے، وہ توبہ کا ثابت ہونا، اور دیکھیے شیخ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ابتدا میں چھوٹی نظر آتی ہے، پھر متبعین جو ہے ہوتے ہیں نا، ایسی باتیں بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں جو مولانا نے کہی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ بھی چھوٹے مولانا کی محبت میں، عقیدت میں بعض لوگ آئندہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ بعض وہ مسائل، وہ مسلک، وہ بتا دیں، وہ فکر بیان کرنا شروع کر دیں جو مولانا نے کبھی بیان بھی نہیں کیا ہو۔ ہاں ان کو اب تو گزر گئے، اس سے برات بھی نہیں کر سکتے ان باتوں سے۔ دارالعلوم کے ایک فضلہ بھی لکھے تھے کہ انہوں نے لکھے کاش اگر وہ توبہ کر لیتے، تو ایک شخص نے اس میں کمنٹ کیا کہ آپ نے دیکھے ان کے دل میں توبہ کیا نہیں، دل کی بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے۔ ہاں فتویٰ اس میں لگتے ہیں، ہم تو ظاہر پر بات کر رہے ہیں، باقی اللہ جانے وہ جانے ان کا معاملہ۔ اور تل کا امت قد خلت، آپ تو اپنی فکر، ہمیں تو اپنی فکر ہے بھائی، ہم تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے کسی طریقے سے۔ لیکن بہرحال جو غلط محتاط ہے اس کو تو غلط کہا جائے گا۔ اور دیکھیے طبعی اور دلی طور پر جو ٹھیس پہنچتی ہے اس طریقے کی باتوں سے تو سکوت ہی آدمی اختیار کرتا ہے۔ خاموش۔ تو دعا یا بد دعا یہ سب بات نہیں، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ ایک چیز وہ محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، انصت ہونی چاہیے، ہے نا۔ تاکہ عبرت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے آمین۔ اور آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ اچھا